قال كان ابن عمر اذا دخل ادنى الحرم، کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نصف حرم میں داخل ہوتے اور وسط حرم میں داخل ہوتے، حرم کے درمیان میں جا پہنچتے، تو اس وقت امسک عن التلبیہ، وہ تلبیہ یعنی لبیک پڑھنا روک دیتے، اس کے پڑھنے کو بند کرتے، موقوف کرتے، نہ پڑھتے۔ ثم یبیت بذی طویٰ، پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مقام ہے مکہ مکرمہ سے جاتے وقت، شارع جبل کعبہ کے پاس مستشفى ولادہ ہے، وہاں یہ مقام ہے، ایک کنواں ہے اس مقام پر، آج کل بھی موجود ہے، سامنے درخت بنا ہوا، اس کا نام ہے بیر طویٰ، یعنی مقام طویٰ کا کنواں۔ تو فرماتے کہ ثم یبیت بذی طویٰ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مقام طویٰ میں رات گزارتے، رات بسر کرتے۔ ثم یصلی بہ الصبح، پھر اسی مقام ذی طویٰ میں، مقام طویٰ میں فجر کی نماز اور صبح کی نماز پڑھتے، وَيَغْتَسِلْ، اور نماز مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے اور وہاں جانے سے پہلے جو کنواں تھا بیر طویٰ، اس کے پانی سے غسل کرتے، اس کے پانی سے غسل کرتے۔ یہ ان کا معمول تھا، ان کی عادت تھی، جب بھی مکہ مکرمہ تشریف لاتے تو مقام طویٰ میں رات بسر کرتے، وہاں فجر کی نماز پڑھتے، اور پھر بیر طویٰ کے پانی سے غسل فرماتے، اور غسل کے بعد، نہانے کے بعد پھر خانہ کعبہ میں داخل ہوتے۔ اس کی دلیل انہوں نے یہ دی، وَيُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، اور دلیل یہ دیتے اور یہ حدیث بیان کرتے، یحدث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ذلك، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے، یعنی جب آپ مکہ مکرمہ میں رونق افروز ہوتے، جلوہ افروز ہوتے، تو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے مقام طویٰ میں رات بسر کرتے، رات گزارتے، فجر کی نماز، اور نماز فجر کے بعد پھر اس کنویں سے اور کنویں کے پانی سے غسل فرماتے، اور پھر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے۔ سو امام بخاری نے
باب الاغتسال عند دخول مکہ قائم کر کے یہ بتایا کہ مکہ مکرمہ داخل ہوتے وقت وضو غسل نہانا مستحسن ہے، مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں کتاب الحج میں یہی روایت اور یہی حدیث بیان کی، لیکن انہوں نے جو باب باندھا اور باب کا جو عنوان ہے اس کو امام بخاری کے باب کے عنوان سے مختلف رکھا، اور میرے نزدیک وہ زیادہ مناسب اور مستحسن ہے، اور اس میں عشق کی خوشبو اور محبت رسول کی خوشبو بنسبت بخاری کے باب کے زیادہ ہے۔ امام مسلم نے کتاب الحج میں جو باب باندھا وہ ہے باب المبیت عند طوا، کہ مقام طوا میں رات گزارنا، بلکہ پورا باب یوں ہے باب استحباب المبیت بطوا، کہ مقام طوا میں رات گزارنے اور بسر کرنے کا استحباب اور ریکمینڈیشن۔ ان کی تحقیق یہ ہے اور دیگر علماء اور شارحین کی، علماء اور اہل عشق اور اہل محبت کی، کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام طوا میں رات بسر کی ہے اور وہاں رات گزار کر پھر مکہ میں داخل ہوئے ہیں، تو اس مقام پر، مقام طوا پر رات گزارنا مستحب ہے، مستحسن ہے اور اچھا عمل ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ادا ہے۔ اور امام مسلم نے سیم یہی روایت بیان کی، یہی حدیث جو امام بخاری نے بیان کی ہے۔ حقیقت میں اس حدیث میں دو پہلو ہیں، اور اس حدیث کی دو جہات ہیں۔ ایک پہلو مکہ مکرمہ داخل ہوتے وقت غسل اور نہانے کا ہے، اور دوسرا پہلو مقام طوا میں رات گزارنے کا ہے۔ امام بخاری نے اس کو مکہ مکرمہ داخل ہوتے وقت غسل اور نہانے کی اس دیکھا، سو انہوں نے باب باندھا باب الاغتسال عند دخول مکہ، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک اور زاویے سے دیکھا، ایک اور اینگل سے دیکھا، اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول اور حضور کا یہ معمول کہ ثم یبیت بطوا، پھر وہ رات گزارتے مقام طوا میں۔ تو امام مسلم نے اس پہلو کو دیکھا اور انہوں نے باب باندھا باب استحباب المبیت۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر اور جس زاویے سے انہوں نے دیکھا وہ بھی صحیح ہے اور حق ہے، حدیث میں وہ پہلو بھی ہے، حدیث میں وہ جہت بھی ہے، لیکن امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس اینگل سے دیکھا
اور جس پہلو سے دیکھا اس میں خوشبوئے عشق مصطفیٰ اور خوشبوئے یاد مصطفیٰ اور خوشبوئے ذکر مصطفیٰ اور خوشبوئے تذکرہ مصطفیٰ زیادہ ہے کہ غسل تو ہے ہی حضور کی سنت، حضور کی عادت، وہاں رات گزارنا بھی حضور کی عادت ہے اور حضور کی ادا ہے. اور پھر صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے عشق دیکھیں، حضور سے عقیدت دیکھیں اور حضور سے پیار دیکھیں کہ چاہتے تو خانہ کعبہ قریب میں ہے، بس تھوڑے سے فاصلے پر خانہ کعبہ ہے، رات آ کر خانہ کعبہ میں پوری رات عبادت میں گزار دیتے، طواف میں گزار دیتے، ذکر و اذکار میں گزار دیتے. خانہ کعبہ ہے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. نماز فجر بھی وہاں پڑھتے، چاہتے تو ایسا کرتے. اور تقاضۂ عقل بھی یہ تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، بلکہ رات گزاری مقام طوا، اس مقام پر جہاں آقا علیہ السلام رات گزار، پوری رات وہاں رہے، پوری رات رہے. اور نماز فجر، نماز صبح بھی اسی مقام پر ادا کی، اسی مقام پہ ادا کی. اور دلیل انہوں نے جب بیان کی تو دلیل میں انہوں نے کوئی لاجک بیان نہیں کی، کوئی منطق بیان نہیں کی، دلیل میں انہوں نے حضور کی ادا بیان کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ذلک، کہ حضور علیہ السلام اس طرح کرتے تھے. تو یہ ہے صحابہ کا ایمان، یہ ہے ان کا ذوق اور وجدان، یہ ہے ان کی بصیرت اور سوچ کہ ان کی نگاہ اداہ مصطفیٰ پہ ہوتی، سنت مصطفیٰ پہ ہوتی، حضور کے افعال و اقوال پر ہوتی. اور حضور علیہ السلام کی ادا اور سنت کو اپنا کر وہ اپنے عشق کو تازہ کرتے، محبت کو تازہ کرتے، حضور علیہ السلام سے تعلق کو اور مضبوط کرتے. اس میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت حضور کی اداؤں سے غافل ہے، حضور کی سنتوں سے غافل ہے، حضور کی شریعت اور حضور علیہ السلام کے دین اسلام سے غافل ہیں، مسائل اور احکام سے ناواقف ہیں. اور اگر کوئی حضور کی ادا اور سنت بتا بھی دے، صحیح شرعی اور فقہی مسئلہ بتا بھی دے، تو جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد سے یہ سنا ہے، ہمارے باپ دادا نے یہ کیا ہے. صحابہ نے اپنے آباء و اجداد کو نہ دیکھا، اپنے باپ دادا کو نہ دیکھا، انہوں نے ادائے مصطفیٰ کو دیکھا کہ حضور کی ادا کیا تھی، حضور کی سنت کیا تھی، حضور کا عمل مبارک کیا تھا، حضور کا معمول مبارک کیا تھا. اس لیے ان کی زندگیوں میں سکون تھا، اطمینان تھا، خوشی تھی، مسرت تھی. یا آج کل جو سوسائٹی ڈپریشن اور ٹینشن کی شکار ہے، یہ کچھ نہ تھا، سکون تھا. اس لیے کہ وہاں حضور کی ادائیں تھیں. جس سوسائٹی میں حضور کی ادا ہوتی ہے، حضور کی سنت ہوتی ہے، وہاں سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، وہاں چین و قرار ہوتا ہے، وہاں خدا کی رحمت اترتی ہے. اور خدا کی رحمت اتر لوگوں کے سکون قلب کا باعث بنتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام صحابی نہ تھے، وہ حضور علیہ السلام کی امت کے فقہاء میں سے ہے، مدینہ منورہ کے عظیم مفتیوں میں سے ہے،
عظیم قاضیوں میں سے ہے، عظیم علماء میں سے ہے، اور اتنا علم اللہ پاک نے آپ کو دیا، اتنا علم دیا کہ تا صبح قیامت، تا قیام قیامت ہر عالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے علم کا محتاج ہے، ان کے در علم کا منگتا اور سائل ہے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے علم کے دروازے اس لیے کھولے، علم کے ابواب اس لیے کھولے کہ ان کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ہوتی، ان کی ہر ادا ادائے مصطفیٰ ہوتی، ان کا عمل سے نہ ہوتا، لاجک سے نہ ہوتا، ان کے عمل کی بنیاد حضور کی ادا اور عشق پر ہوتی۔ اس لیے جو بھی حجاج حج پہ جاتے ہیں، میری ان کو ایک ہی ایڈوائس ہے، ایک ہی نصیحت ہے کہ سب سے پہلے حج کے احکام سیکھیں، مسائل سیکھیں، اور یہ سیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے حج کیسے کیا ہے، حضور علیہ السلام کے حج کا طریقہ کار کیا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو، آج سے غالباً 6 سال پہلے ہم نے تفصیل سے خطابات کیے تھے حضور علیہ السلام کے حج پر، کئی خطابات جمع ہوئے تھے، اور جیسے حضور نے حج کیا ہے، حضور کی جو ادائیں تھیں، جو حضور کی سنت تھی، جو حضور علیہ السلام نے احکام اور مسائل بتائے تھے، اس کو فالو کریں تو پھر آپ کا حج جا کر ہوگا۔ ایسا نہ ہو تو پھر وہ روایت ہے، رسم ہے، رواج ہے، ٹریڈیشن ہے، بس آنا جانا ہے۔ حج فقط وہی حج ہے جس میں ادائے مصطفیٰ ہو، سنت مصطفیٰ ہو، احکام مصطفیٰ ہو، اور جو مسائل مصطفیہ کے مطابق ہو۔ اللہ پاک ہمیں حج کے شرعی اور فقہی تقاضوں کے مطابق حج کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔